مرنے والا مرتا ہے تو اپنے ساتھ صرف 3 چیزیں لے کے جاتا ہے، اہل، مال اور اعمال۔ 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، مال اور اہل واپس ہو جاتے ہیں، صرف اس کے نیک اعمال صرف اس کے ساتھ جاتے ہیں جو اس کی بخشش اور شفاعت اور مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مرنے والا روزانہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی اس کا چاہنے والا، اس کا عزیز، اس کا دوست، اس کا بھائی اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، اس کے لیے نجات کی دعا کرے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اس کے لیے بخشش مانگے۔ مردے کو یہ انتظار رہتا ہے، اور اگر وہ مردہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، صالح اولاد چھوڑ کر گیا ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان جنت میں ہوگا، مسند احمد کی حدیث شریف ہے، اور اس جنتی آدمی کا اللہ درجہ بڑھائے گا، اس کو ایک اعلیٰ درجے پر فائز کیا جائے گا، متمکن کیا جائے گا، حدیث شریف میں ہے۔ تو وہ جنتی آدمی پوچھے گا، یا اللہ تو نے آج میرا درجہ کیوں بڑھایا، مجھے آج اس نے اعلیٰ درجے پر کیوں متمکن کیا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی، تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت مانگی، تیری اولاد نے آج ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے نجات کی دعا کی، تو میں نے اس دعا کے سبب میں، اس دعا کے پاداش میں تجھے یہ اعلیٰ اور بلند مقام عطا فرمایا۔ تو نیک اولاد سفارش کرے، شفاعت مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک بھائی کے لیے دعا بڑی عظیم ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک بھائی اگر اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو حضور نے فرمایا وہ دعا قبول کی جاتی ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ کسی بیمار کے لیے دعا کریں، کسی مریض کے لیے دعا کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور اس کو اس دعا کرنے والے کے پاس متعین کر دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جب یہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرے تو یہ کہنا آمین، اور اللہ اس کو بھی وہی اجر عطا فرمائے جو یہ اپنے بھائی کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اپنے رب سے بخشش اور رحمت تو چاہتے ہیں، تو آپ اپنے لیے دعا کریں، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، ان کے لیے نجات کی دعائیں کریں، اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگیں۔ اب بیٹے کی دعا قیامت کے دن ماں باپ کو پہاڑوں کی مثل عطا کی جائے گی، وہ ان کے لیے بہت بڑا ذخیرہ بن جائے گی، حدیث شریف میں ہے۔ تو وہ بچے جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، تو ان بچوں کو چاہیے کہ روزانہ تھوڑا وقت نکال کے وہ والدین جنہوں نے تمہیں سینچا، پرورش کیا، تمہاری زندگی کو تمہارے بچپن سے جوانی تک لانے کے لیے اپنے جسم کا ایک قطرہ نچوڑ دیا، اب ان والدین کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، تمہارے صدقات کی ضرورت ہے، تمہاری خیرات کی ضرورت ہے، وہ انتظار کرتے ہیں۔ حضرت ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ تمام اہل قبور اپنی قبر سے باہر آ رہے ہیں، قبر توڑ کے باہر آ رہے ہیں، اور اپنی قبر سے کچھ زر اندوزی مال جمع کر رہے ہیں، مال اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو حضرت مطرف نے پوچھا یہ تم سب کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ سب نیک اعمال ہیں، میرے بچے جو روز ہمیں کچھ نہ کچھ بھیجتے وہ ہم جمع کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک اور بزرگ کو دیکھا وہ درخت سے پیٹ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں ذخیرہ کر رہے ہو مال کا؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ میں چھوٹا دکاندار نہیں ہوں، چھوٹا ویپاری نہیں ہوں کہ میں روز تھوڑا تھوڑا مال سمیٹوں، میرا بچہ روز مجھے ایک قرآن ختم کر کے مجھے بخش دیتا ہے، میں بڑا مال اکٹھا کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اس مردے نے بتایا میرا بیٹا فلاں بازار میں مٹھائی کی دکان رکھی ہوئی، وہ حافظ قرآن ہے۔ حضرت مطرف نے صبح آنکھ کھولی تو بازار گئے اور دیکھا کہ وہ بچے کے لب ہل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ کافی دیر تک اس کے ہونٹوں کو دیکھتے رہے، پھر اس کے قریب گئے، پوچھا بیٹا یہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا جو اس کے والد نے خواب میں بتایا تھا۔ بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں، روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں اور اپنے والد کی روح کو ایصال کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ تیرا پڑھا ہوا قرآن روزانہ تیرے والد کو پہنچ جاتا ہے، ان کے پاس کثیر مال اکٹھا ہو گیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچو گے اس سے پہلے مال اکٹھا کرو، ذخیرہ کرو عبادتوں کا۔ میں